آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹ ناؤ کیا فوج ان کے خلاف فل آپریشن کرے گی طالبان کے خلاف؟ جہنم کے کتوں کے خلاف آپریشن قبائلیوں کی مرضی اور مدد سے ہوگا. پچھلی دفعہ بھی جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو خود سوات کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم علاقہ خالی کرتے ہیں, آپ آئیں اور ان جہنم کے کتوں کے خلاف, خوارج کے خلاف آپریشن کریں. قبائلی علاقوں میں ان کو خالی کرایا گیا تھا. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے ان خوارج کی کہ یہ گاؤں دیہات کے اندر سے, قبائلیوں کے گھروں کے اندر سے فائر کرتے ہیں آرمی پہ. اب چونکہ یہ پاکستان آرمی ہے, انڈین آرمی نہیں ہے, اسرائیلی آرمی نہیں ہے, یہ اپنے ہی گاؤں اپنے ہی شہریوں کو نہیں مار سکتی, لہٰذا یہاں پہ کرائسس آ جاتا ہے. یہ فیصلہ قبائلیوں کو کرنا ہے. جن علاقوں میں قبائلیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان خوارج کو اپنے گاؤں میں جگہ نہیں دیں گے, وہاں پر آرمی کے لیے ان کو مارنا بہت آسان ہو گیا ہے, کیونکہ قبائلی خود اپنے گھروں سے دھکیل کے باہر ان کو پہاڑوں میں نکالتے ہیں, وہاں آرمی ٹھوک دیتی ہے ان کو جا کے. بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر یہ منظور پشتین کے لوگ ہیں, جہاں پر پی ٹی آئی والے ہیں, جہاں پر محسن داوڑ کے لوگ ہیں, علی وزیر کے لوگ ہیں, انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان جہنم کے کتوں کو اپنے گاؤں کے اندر. وہاں کرائسس ہے. ابھی جو پچھلے دنوں اورکزئی میں آپ نے پرابلم دیکھی, وہ سارا منظور پشتین کے حرامیوں کا شروع کیا ہوا تھا. یہ سارے وہ ناپاک اور پلید, کیونکہ ان کا بھی نعرہ وہی ہے کہ لرو بر افغانستان, ہم نے پاکستان توڑ کر افغانستان سے ملانا ہے. یہ جہنم کے کتے جو خوارج ہیں ان کی بھی یہی حکمت عملی ہے کہ ہم نے سارے دونوں صوبے توڑ کر افغانستان سے ملانے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب دو ایکسپینشنسٹ ان کی آئیڈیالوجی پشتین اور ٹی ٹی پی کا کوئی موازنہ نہیں ہے نا. پاکستان دشمنی میں یہ اکٹھے ہیں, آپس میں بے شک ان کا اختلاف ہوتا ہے. ایک سیکولر اور لادین ہے, پختونستان والا ہے, دوسرا کہتا ہے ہم نے امارت اسلامی افغانستان سے اس کو جوڑنا ہے. مگر جس علاقے پر یہ جنگ کر رہے ہیں وہ علاقہ تو کامن ہے نا, ٹرائبل ایریاز ہیں ہمارے. جو پشتونستان بنانا چاہتے ہیں یا لرو بر افغانستان کے نام پر پاکستان کا دریائے سندھ کا جو مغربی علاقہ ہے, سارا صوبہ خیبر بلوچستان, اس کو یہ افغانستان سے جوڑنا چاہتے ہیں, وہ علاقے تو کامن ہیں. منظور پشتین کہاں سے وزیر بنا ہوا ہے, محسن داوڑ کہاں سے ہے, ایک نارتھ وزیرستان سے, ایک ساؤتھ وزیرستان سے, علاقے تو کامن ہے. ٹی ٹی پی جہنم پہ کتے کدھر رہتے ہیں, نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں, علاقے تو کامن ہیں ان کے. ایک سیکولر لادین ہے, ایک مذہبی دہشت گرد ہے, دونوں پاکستان دشمن ہیں, پاکستان کے خلاف یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ ناؤ اس جنکچر پہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ عرصے بعد سندور آپریشن سندور سٹارٹ ہو سکتا ہے, ہم کسی بھی ٹائم بھارت سے جا سکتے ہیں, انٹرنیشنلی حالات کیا چل رہے ہیں, کیا ہمیں دوسرا فرنٹ بھی چھیڑ دینا چاہیے افغانستان والا جہاں پہ طالبان افغانستان والا فرنٹ ہم نہیں چھیڑ رہے یار, کیوں نہیں سمجھتے, وہ چھڑا ہوا ہے, وہ چھڑا ہوا ہے آلریڈی, وہ دشمن نے چھیڑا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ملٹی فرنٹ ہمیں ملٹیپل اتنا ہم دیر کر چکے ہیں کہ اب ہم کو ملٹیپل فرنٹس پر لڑنا ہی پڑے گا. مجھے بتائیے, مجھے صرف ایک بات بتاؤ, جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اون کرے اس جنگ کو, کہ پاکستان کے دفاع کی جنگ ہے, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو صوبہ خیبر میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اس جنگ کی اونرشپ لیتی نظر آتی ہے یا دہشت گردوں کو بچا رہی ہے؟ بلوچستان کی گورنمنٹ آپ کو بی ایل اے کی دہشت گردی کے خلاف اونرشپ لیتی نظر آ رہی ہے یا بالکل انکیپیسیٹیٹڈ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ, آپ نے پریزیڈنٹ زرداری کا کبھی سنا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف بیان, پرائم منسٹر کا کبھی بیان سنا ہے, کبھی چیف منسٹرز کا بیان سنا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اونرشپ ہی نہیں لینا چاہ رہا, کوئی بات ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ہم کیسے اس جنگ کو جیتیں گے؟ یہی تو کرائسس. اسی لیے تو بھی آرمی نے فورس کیا تھا گنڈاپور گورنمنٹ کو کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں تاکہ دہشت گردی پہ بات کریں گے. نہ کانفرنس بلائی نہ اس پہ بات کی, لہٰذا پرائم منسٹر کو بلانا پڑا کچھ جرگوں کو اور کچھ لوگوں کو بٹھا کے بات کرنے کے لیے, کیونکہ صوبے کی حکومت اونرشپ ہی نہیں لے رہی. تو آپ مجھے بتائیے اس صورتحال میں اگر انڈیا بھی حملہ کر دیتا ہے اور پیچھے صوبہ پوری صوبے کی حکومت جو گنڈاپور کی ہے وہ ٹی ٹی پی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آرمی کو یہاں آپریٹ نہیں کرنے دیں گے, کرفیو نہیں لگانے دیں گے, ہم ملٹری آپریشن نہیں کریں گے, ہم آرمی کو نکالیں گے یہاں سے اور جہنم کے کتوں کو اور خوارج کو ہم بھتہ دیا کریں گے, تو آپ مجھے بتائیے پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ ہوگا وہی جو میں کہتا ہوں فرنٹیئر کے لوگوں سے, سرحد کے لوگوں سے, یہی کہ یار تم لوگوں نے یہ تیسری دفعہ عمران کو ووٹ دیا ہے, 15 سال اس کے پورے ہونے کو آ رہے ہیں. ان 15 سالوں کے بعد اگر یہ حکومت جہنم کے کتوں کو لا کر تم پر مسلط کر دیتی ہے, دین یو ڈیزرو اٹ. تم اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ جہنم کے کتے تمہارے سر کاٹیں, تمہاری بچیاں اٹھا کے لے جائیں, تم سے بھتے وصول کریں. پھر لوگوں کو یاد نہیں رہتا, 2007 8 9 10 کی بات ہے, پشاور سے سارے پروفیشنل نکل کر چلے گئے تھے کیونکہ یہ سب کو اغوا کر کے بھتہ وصول کیا کرتے تھے. پورا پشاور خالی ہو گیا تھا پروفیشنل سے, پڑھے لکھے تاجر, پڑھے لکھے انجینئرز, ڈاکٹرز, جو کاروباری لوگ وہاں پہ تھے 100% سب سے بھتے لیے جاتے تھے, ان کو اٹھا کر ٹی ٹی پی لے جاتی تھی, جب تک کہ آرمی نے سوات میں اور آگے پیچھے سے ان کو صاف نہ کیا. تو اب یہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے.
اب آپ سفر نہیں کر سکتے بسوں میں، بسوں سے اتار کے اغوا کیے جاتے ہیں، بھتے وصول کیے جاتے ہیں. یہ سب کا سب گنڈا پور کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ نوٹ کیوں نہیں کرتے کہ سب سے زیادہ فساد بنو، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں ہو رہا ہے جو گنڈا پور کے اپنے علاقے ہیں. آپ نے کبھی گنڈا پور کو اس پہ بیان دیتے سنا؟ بلکہ میں نے یہ بیان اس کا سنا کہ میں کرفیو نہیں لگانے دوں گا، میں فوج کو نکال دوں گا، آپریشن نہیں کرنے دوں گا، میں ڈرون کا استعمال نہیں کرنے دوں گا. کیا پاگل کے بچے ہو تم؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ دشمن تو ڈرون استعمال کر رہا، آرمی کو تم ڈرون نہیں استعمال کرنے دے رہے، تم ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں کرنے دے رہے، تم سویلین آبادی اور دہشت گردوں کو الگ الگ نہیں کرنے دے رہے جو وہ کرفیو لگا کے الگ کرنا چاہتے ہیں. تم کہہ رہے ہو ہم آرمی کو اور ایف سی کو، یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری جس کو بھی فیڈرل فورس کا درجہ دیا ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں، اس کو ہم آپریٹ ہی نہیں کرنے دیں گے صوبے میں. تو صاف کھل کے کہو کہ میں اپنی چیف منسٹرشپ ہینڈ اوور کر رہا ہوں جہنم کے کتے نور ولی محسود کو. کہہ دو صاف صاف کہ میں پورا صوبہ ان کو دینے جا رہا ہوں ٹی ٹی پی کو. بکواس کیوں کر رہے ہو جس قسم کے تم یہ کر رہے ہو؟ میں آرمی کو آپریٹ نہیں کرنے دوں گا اور میں کرفیو نہیں لگانے دوں گا. ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یو ٹیل می، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آرمی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، یا ٹی ٹی پی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ عمران کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ایک عمران کے بیانات ہیں، یہ 100% اس نے سپورٹ کیا ہے اس بات کو. گنڈا پور اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، ہی از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی عمران خان. عمران کی اسٹریٹجی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پہلی دفعہ میڈیا پہ صاف آ کے. عمران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو ایک جنگ میں شکست کروائی جائے، شکست دلوائی جائے. یہ بھٹو کی اسٹریٹجی تھی 65 میں جو اس نے ایوب خان کو دھوکہ دیا تھا. عمران نے تو ڈسپائٹ آف آل دی ڈفرنسز، عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے وہ آرمی کے حق میں آیا جب جنگ ہو رہی تھی. اس سے بڑا منافق آدمی کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اس کا سارا سوشل میڈیا جو جبران الیاس چلا رہا ہے امریکہ سے، اس وقت انڈین سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. پوری پی ٹی آئی، آپ ہمارے شہیدوں کے نیچے کمنٹس تو دیکھا کریں. جب آئی ایس پی آر اپنے کمنٹس بند کر دیا، آئی ایس پی آر نے جب شہیدوں کی خبریں دیتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے نیچے جا کر مذاق اڑاتے ہیں ہمارے شہداء کا. یہ سب عمران کے کہنے پر ہو رہا ہے نا. عمران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو میدان جنگ میں شکست دلوائی جائے تاکہ اس کے بعد جنرل عاصم اور فیلڈ مارشل اور فوج کی جو قیادت ہے وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے. جیل سے بیٹھا ہوا عمران خان جسے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنے دی اس جا سے رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا. الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہوا تھا، پورا کراچی ایک فون کال پر بند کروا دیتا تھا. وہ اور دور تھا سر. یہ بھی وہی دور ہے. عمران اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹویٹ کے اوپر ایک ملاقات کر کے کوئی آتا ہے، علیمہ آتی ہے، کوئی بھی جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پورے پاکستان میں اگلے مہینے سے یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اس کے لیے انہوں نے بی ایل اے سے رابطہ کیا ہے، اس کے لیے ٹی ٹی پی سے ملے جا کے، اس کے لیے انڈین عمران خان تحریک چلانے کے لیے بی ایل اے سے ملے، ٹی ٹی پی سے. جی اس کی بہنیں گئی ہیں ساری بی ایل اے کے کیمپس میں بیٹھی ہیں، ان کو سپورٹ کا احساس دلایا. ٹی ٹی پی تو سارا کا سارا گنڈا پور کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی جتنی مختی باہنیاں ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا آرمی کے خلاف. یہ عمران کی نئی اسٹریٹجی ہے. انڈیا حملہ کر کے پاکستان کو اگر نقصان پہنچاتا ہے، اللہ نہ کرے، جو کہ انشاءاللہ نہیں پہنچائے گا. دیکھیں ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ ایسے الزامات لگانا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ یا کسی پولیٹیشین، یہی ساری بات ہے نا. لوگوں نے شیخ مجیب کے بارے میں بھی کہی تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، مشرقی پاکستان میں جیت گئی ہے، وہ غدار تو نہیں تھا. یہ عمران کا نیریٹو ہے نا. اس کو حق نہیں دیا گیا تھا، اس لیے جناب زیادتی ہوئی، فوج نے زیادتی کی. کیا شیخ مجیب غدار نہیں تھا؟ نہیں تو اگر فوج خود تسلیم کرے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو کس سے کہاں زیادتی ہوئی ہے؟ کس سے زیادتی ہوئی؟ مطلب فوج اگر خود کہے کہ ہم نے ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے 1971 کی غلطی بھی فار انسٹنس؟ آپ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فوج سے غلطی ہو گئی یا سیاستدانوں سے غلطی ہو گئی. ایک سازش اور ایک کنسپریسی کو، اس کے پورے پلاٹ کو آپ کو، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ فوج سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے فوج سے 75 سالوں میں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ باجوہ اور فیض کو پھانسی دینی چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ہماری غلطیاں کرتی رہی ہے. فوج ہمارے ہی معاشرے کی، ہمارے ہی قوم کی، ہمارے ہی فرد ہیں، ہمارے بچے ہیں. وہ جو بچی نے آئی ایس پی آر کی بچی نے جو بات کہی تھی، جس پر بڑا مذاق اڑایا ان لوگوں نے کہ فوج نے کہا کہ فوج یہ نہیں کہ غلطی نہیں کرتی، لیکن جو کرتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کرتی ہے. وہ اس پہ بڑا مذاق اڑایا. وہ بچی بات کنوے نہیں کر سکی اپنا. اصل بات یہ ہے کہ فوج جب بھی غلطی کرتی ہے وہ ہمیشہ، جس کو آپ غلطی سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ کم از کم یہ دھیان رکھتی ہے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے. کرنے کی کوشش کرتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، چونکہ انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں. بدنیت نہیں ہوتے. بدنیت آئے ہیں جنرل پاکستان کی تاریخ میں، ایسی بات نہیں ہے. کیا نہیں بدنیت تھا.
باجوہ بدنیت تھا, فیض بدنیت تھا. I want to clarify this for the audience as well. We can't name it فوج because فوج میں وہ جوان بھی ہے جو بارڈرز پہ ہے, فوج میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایسی فیملیز سے ہیں, جو ہمارے شہداء ہیں, جو لوگ ہیں جو عام سویلینز کے بعد جو فوجی بن جاتے ہیں. I'm particularly talking about the decision makers, the establishment. صاحب دیکھیے, مجھ سے زیادہ فوج پر تنقید کرنے والا کوئی شخص پاکستان میں نہیں ہوگا. لیکن میری تنقید محبت اور پیار میں ہوتی ہے, میری تنقید نصیحت آمیز ہوتی ہے. میں عمران کی طرح فوج تباہ کرنے کے لیے تنقید نہیں کرتا, میں فوج کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے, نصیحت کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. اس لیے یہ میری سنتے بھی ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, میری سخت بات بھی برداشت کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران شیخ مجیب بن چکا ہے, وہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے. اپنے خیال میں اپنی آزادی کی خاطر وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے اس وقت. آپ اس سے جو مرضی لکھوا لیں, جیل سے باہر آنے کے لیے وہ پاکستان توڑنے کو تیار ہے.